لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات پڑھیں محمد آپ تمام طلاب کرام کو ولادت باسعادت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی معروف حدیث جس کو عنوان سخن قرار دیا، چونکہ آپ طلاب کے نگاہوں میں ساری احادیث ہیں تو ہم نے سوچا مشہور والی کو پڑھتے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دیں کہ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام 4 ہجری 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ ان کی ولادت کی تاریخ ہے اور مدینہ منورہ میں یہ ولادت ہوئی ہے، جو کہ ہجرت مکے سے ہوئی ہے تو 4 ہجری کا مطلب ولادت مدینہ میں ہوئی، لہذا مشکوک نہ رہے۔ نظم کا سلسلہ ہے، اس بیچ میں ہم حائل ہوئے ہیں نثر کو لے کر کے۔ بہرحال یہ شعراء سے اتنا ضرور کہہ دینا چاہتے ہیں کہ شاعر لوگ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ دریا کو کوزے میں سمو دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نثر دریا ہے اور نظم کوزہ ہے۔ اگر دریا نہ ہو تو سموئے گا کون کس کو؟ اس لیے نثر کے بغیر نظم وجود میں آنے والا نہیں ہے، لہذا پہلے نثر ہو اور اسی کے ذریعے آپ نظم کریں گے کسی چیز کو۔ امام حسین علیہ السلام یوں تو جیسے دیگر ائمہ ہیں ویسے ہی امام حسین علیہ السلام بھی ایک امام ہیں۔ ان کو بھی ولایت تکوینی حاصل ہے، دیگر ائمہ کو بھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے کچھ امتیازات ہیں کہ جو دیگر ائمہ میں نہیں ہیں۔ کچھ امتیازات ایسے ہیں امام حسین علیہ السلام کو جو دیگر ائمہ کے پاس نہیں ہیں۔ مثلاً ایک پہلی چیز، ابھی یہیں پہ دوش سوار رسول کی بحث چل رہی تھی، تو ہم نے جو تاریخ میں پڑھا ہے کہ رسول کے دوش پہ سوار ہونے والی 3 شخصیتیں ہیں۔ ایک تو امام علی علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے چڑھے، اور رسول کے اس دوش کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ خود امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں دوش رسول پہ سوار تھا تو میری بلندی کا عالم یہ تھا کہ عرش کے تارے چھو سکتا تھا۔ اس کے بعد 2 سوار ہیں، ایک امام حسن علیہ السلام اور ایک امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کا امتیاز کیا ہے ان میں، یہ دیکھنا ہے۔ دیگر ائمہ ہیں، ان میں امام حسین علیہ السلام کو امتیاز کیسے حاصل ہے۔ وہ پورا قصہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ ناکہ بنے رسول اللہ اور وہ دونوں کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، یہ ساری چیزیں۔
تو رسول کے کندھوں پہ سوار ہونے والی 3 شخصیتیں ہیں، ان میں امام حسین علیہ السلام شامل ہیں، لیکن رسول کی پشت پر حالت نماز میں سوار ہونے والی صرف ایک ذات ہے، اور یہ شرف صرف حسین ابن علی کو حاصل ہے۔ اب یہاں کے اوپر دیگر ذاکرین کا جو نقطہ ہے وہ ہے، جو ہمارا ہے وہ سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی پشت پر امام بیٹھے تو رسول اللہ نے انہیں ہٹایا نہیں، انہیں گرایا نہیں، انہیں جھڑکا نہیں، نماز تمام ہونے کے بعد بھی انہیں ڈانٹا نہیں، بلکہ جب کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ سجدے کو طول کیوں دے دیا، کہا چونکہ پشت پر حسین بیٹھے تھے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ حسین اپنی مرضی سے اتر جائیں۔ یعنی رسول، اب یہ اصول جو پڑھنے والے ہیں یہ جانتے ہیں کہ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ سب حجت ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی پشت پہ امام بیٹھے ہیں اور رسول اللہ نماز کو طول دیتے جا رہے ہیں، امام کو جھڑک نہیں رہے ہیں، یعنی رسول اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں دیکھو حسین کو جھڑک کر کے جو عبادت کی جائے وہ عبادت نہیں ہے، عادت ہو جاتی ہے۔ عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کو چھوڑ کر کے اگر عبادت کی جائے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد اور علیہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اب یہاں سے تھوڑا سا موبائل کا سہارا، ایک بار صلوات پڑھے محمد اور علیہ۔ اب شعر سامنے کھل گیا تو پڑھ ہی دیتے ہیں اس کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ یا اب آگے شعر تو پڑھ دیتے ہیں، جوش ملیح آبادی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے۔ حسینی ہے اور موت سے ڈرے، کہتے ہیں ایسے انسان کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، زندہ رہنے کا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ۔ دیکھیں کچھ امتیازات امام حسین علیہ السلام کے، ان میں سے ایک کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں امامت منتقل ہوئی ہے۔ یہ امتیاز امام حسن علیہ السلام کو نہیں ملا ہے، ان کی نسل میں امامت منتقل ہوئی۔ دوسرا امتیاز امام حسین علیہ السلام کو یہ ہے کہ ان کی تربت میں شفا ہے۔ دیگر جتنے ائمہ ہیں کسی کی تربت کے لیے شفا کے بارے میں اور کسی بھی مٹی کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں سوائے تربت امام حسین علیہ السلام کے، کہ اتنی مقدار میں بہت ایک رائی کے دانے کے برابر آپ کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، شفا کے عنوان سے۔ تو یہ امتیاز امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تیسرا امتیاز جو حاصل ہے وہ استجابت دعا، امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں جو دعا کی جائے اس کے قبولیت کی ضمانت ہے۔ اب آئیں یہاں کے اوپر
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ تعالی، امام حسین علیہ السلام کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے امتیاز کے متعلق، کہتے ہیں ان اللہ، دیکھیں ایک بات بتائیں، یزید سے امام حسین کا مقابلہ کریں یا اور کسی سے کریں کہ ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتے اس پاک منبر سے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تاریکی کا مقابلہ نور سے کیا جائے۔ مقابلہ کیا کرنا؟ آپ لوگوں نے اس میں تفضیل پڑھا ہے، جو فضیلت میں مشترک ہو، فضیلت میں افضل وہ ہو تب با فضیلت ہے۔ اگر چند لوگ فضیلت میں شامل ہوں آپ کے ساتھ اور ان میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ با فضیلت ہے تو یہ کمال ہے۔ یزید سے امام حسین کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک طرف ظلمت محض ہے، ایک طرف نور محض ہے، دو بلب جل رہے ہیں تو ان میں اگر مقابلہ کیا جائے دو صفتوں کے درمیان کی یہ زیادہ روشن ہے، تب سمجھ میں آئے کہ یہ با فضیلت ہے۔ جس کے یہاں کوئی فضیلت ہی نہیں اس سے کسی با فضیلت کا مقایسہ کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ امام میں حسین علیہ السلام کو اگر پہچاننا ہے تو خود ائمہ کے درمیان دیکھیں ان کی حیثیت کیا ہے، تب امام کی فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ امام کو اگر پہچاننا ہے تو یہ دیکھیں کہ بعض لوگ تو صرف رسول کے بغل میں بیٹھ کے صحابی کا درجہ لیے ہیں، حسین اسے کہتے ہیں جو صحابی رسول بھی ہے، صحابی وصی رسول بھی ہے اور خود وصی رسول بھی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ 6 سال کچھ مہینہ عمر گزاری، اس اعتبار سے صحابی کہہ لیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام وصی رسول ہیں اور اس کے بعد خود یہ وصی ہیں، تو ایسوں کے درمیان میں اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے کہ کس کا نور زیادہ ہے۔ اب آئے دیکھیں ائمہ کے درمیان ان کی کیا حیثیت ہے۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی عوض الحسین علیہ السلام من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ والشفاعہ فی تربتہ وإجابت الدعاء عند قبرہ۔ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے امام حسین ابن علی کو ان کے قتل کے عوض میں یہ دیا ہے کہ امامت کو ان کی ذریت میں قرار دیا، شفا کو ان کی تربت میں قرار دیا، اجابت دعا کو ان کی قبر کے پاس قرار دیا۔ ایک امام جب امام حسین کی فضیلت بیان کرے تو پھر اندازہ ہوگا حسین کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل امام ہادی علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ مریض ہوئے، یہ سب امام حسین علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے دیگر ائمہ کے اوپر۔ امام ہادی علیہ السلام جب مریض ہوئے تو انہوں نے بلایا اپنے ایک، ان کا نام کیا ہے، ابو ہاشم جعفری، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں امام نے بلایا اور کہا کہ کسی شخص کو بھیجو اور جائے حائر امام حسین علیہ السلام میں میرے صحت یابی کے لیے دعا کرے، میری صحت یابی کے لیے وہاں پہ دعا کرے۔ یہ ہے عام لوگ اگر امام حسین علیہ السلام کے یہاں صحت یابی کی دعا کریں اور بات ہے، امام وقت کسی کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر کے اپنی صحت یابی کی دعا کے لیے حرم امام میں بھیجے، یہ اور بات ہے، بہت فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو فضیلت الگ سے دی گئی ہے کہ جو دیگر لوگوں پہ ہے، امام کے شفا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ۔ اب آئیں ایک خطبہ امام کا ہے، زیادہ آپ کے نظم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتے۔
خطبہ امام کا ہے جو میدان مینا میں ہے. امام حسین علیہ السلام کو زیادہ تر ہم لوگ خصوصاً وہ مصائب اور مصیبتیں وہ تو ہیں ہی. دیکھیں جتنے بھی ائمہ ہیں وہ صفات خدا کے مظہر ہیں, وہ تجلی گاہ صفات پروردگار ہیں, اور علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ دیگر ائمہ کے زمانے نے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ان سے تمام صفات خدا متجلی ہوتے, تمام صفات خدا ان سے ظاہر ہو پاتے. کہتے ہیں حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے یہاں تمام صفات خدا جس کے یہاں تظاہر پائے ہیں, تجلی پائے ہیں, اسے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. تو امام کو یہ شرف ملا ہے. انہی میں سے امام فصیح تھے, امام بلیغ تھے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میدان مینا 58 ہجری یا 59 ہجری میں مینا میں امام نے خطبہ دیا ہے. دیکھیں ہم لوگ بیان کریں فضیلتوں کو اور ہے, ایک امام جب اپنی فضیلت کو خود بیان کریں یہ اور ہے. ہم غلو کر سکتے ہیں, ہم کچھ کمی و کسری کر سکتے ہیں, لیکن امام وہ نہ تو کم بولیں گے نہ تو جو حقیقت ہے وہی امام کہتے ہیں. وہ سارے تمہید کے بعد جو امام کا ہے وہ اصل چیز اسے صرف بیان کرتے ہیں کہ جو امام نے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کی ہے میدان مینا میں. تقریباً کہتے ہیں 800 کے آس پاس مجمع تھا مینا میں جب امام نے یہ خطبہ پڑھا. کہتے ہیں انشدکم اللہ, تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین اخا بین اصحابہ فاخا بینہ وبین نفسہ وقال انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ. ترجمہ چھوٹوں کے لیے کرنا پڑے گا. تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو اس وقت آن حضرت نے علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ دنیا اور آخرت میں تم میرے اور میں تمہارا بھائی ہوں. سامعین نے پتہ ہے کیا کہا؟ قالو اللہم نعم, سب نے کہا بار الہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا. پھر امام نے فراز کو اور آگے بڑھایا. کہتے ہیں انشدکم اللہ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشترى موضع مسجدہ ومنازلہ. کیا تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ نے مسجد کی جگہ اور گھر کی جگہ کو خریدا؟ فابتنا ہو, پھر اس میں کیا کیا؟ گھر بنایا. ثم ابتنا عشرتا منازلہ, پھر اس کے اندر 10 گھر بنائے رسول اللہ نے, 10 حجرے بنائے. وجعل عاشرها فی وسطها, 9 عدد تو یوں بنائے اور 10واں اس کے بیچ میں بنایا. اور معلوم ہے یہ کس کا تھا؟ وَجَعَلَ عَاشِرَهَا فِي وَسَطِهَا لِأَبِي, اور جو بیچ میں بنایا وہ میرے بابا کا حجرہ تھا. جو بیچ میں بنایا وہ میرے بابا کا حجرہ تھا.
اس کے بعد کہتے ہیں ثم سد کل باب شارع الی المسجد غیر بابہ، پھر رسول اللہ نے سارے دروازوں کو بند کر دیا، الا بابہ، سوائے میرے بابا والے گھر کے دروازے کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم نہى الناس ان یناموا، پھر رسول اللہ نے لوگوں کو منع کیا مسجد میں سونے سے۔ ثم نہى الناس ان یناموا فی المسجد غیرہ، سب کو منع کیا لیکن میرے بابا کو منع نہیں کیا، یعنی سب کی حیثیت اور ہے، علی علیہ السلام کی بات اور ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آیہ تطہیر نے ان کو اس طرح سے پاک بنایا ہے کہ ان کا گھر مسجد ہے، مسجد ان کا گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ سب کا دروازہ بند کر دیا، جانتے ہو تم لوگ، معلوم ہے کیا ہے؟ آخر میں سب نے کہا قالوا اللہم نعم، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام یہی چپ تھوڑی ہوئے، آگے لے چل رہے آہستہ آہستہ، ایک ساتھ سب ڈوز نہیں دے رہے ہیں۔ قالا افتعلمون انا، ان کا نام نہیں لیں گے، سمجھ لیجئے، افتعلمون انا فلانا حارس علی قوت قدر عینہ یدعوها فی منزلہ الی المسجد فابى علیہ۔ فلاں صاحب اس بات پہ ضد کیے ہوئے تھے، حارثہ اس بات کے اوپر لالچی تھے کہ ایک آنکھ کے سوراخ کے برابر انہیں مسجد میں دیکھنے کی جگہ دے دی جائے۔ جتنا آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اتنا ہی ان کے گھر میں سے مسجد میں دیکھنے کا سوراخ۔ ہمارے استاد آگئے طائب تھے، ہم ان سے پڑھ رہے تھے، ابھی بھی حیات سے ایران میں، وہ کہنے لگے کہ بھائی دروازہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے جلدی ہو جائے گی، یہ سوراخ سے کون سا بشر نکل کے جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ سوراخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاسوسی کے لیے کیا جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ نے دروازے کو بند کیا کیونکہ اس سے مسجد کی جاسوسی کی جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا سوراخ بھر جگہ دے دی جائے کہ دیکھ سکے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اتنی بھی جگہ نہیں ملے گی، اتنی بھی جگہ ان کو نہیں ملی بیچارے کو کہ ایک آنکھ سے دیکھ سکے۔ کہا کہ اس کے بعد ثم خطب فقال، ہاں اب ان کو تو شک ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ کھولنے نہیں دے رہے ہیں اتنا سا کہ ہم دیکھ سکیں۔ رسول اللہ نے پتا ہے کیا کہا؟ کہا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان ابنی مسجدا طاہرا لا یسکنہ غیری، کہ میں مسجد کو پاک کر دوں، میرے علاوہ اس مسجد میں کوئی سکونت نہ کرے، وغیر اخی، اور میرے بھائی کے علاوہ۔ اور یہی پہ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام نہیں رکے، کہتے ہیں وہ بنی ہے، اور ان کی اولادوں کے علاوہ بھی کوئی مسجد میں سکونت نہ کرے۔ سب نے کہا قالوا اللہم نعم، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ بہت جلدی جلدی اب پڑھیں نہیں تو آپ لوگ سوئیں گے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں یہ بہت بڑا خطبہ ہے، خدا آپ لوگوں کو توفیق دے کہ جا کے خطبے کو پڑھیں۔ یہ ایک فراز کو پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے اہل بیت کی شان میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس خطبے میں پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ فراز نہیں پڑھیں گے، صرف اہل بیت کی جو منزلت میں ہے۔ انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ، تم لوگوں کو خدا کی قسم دے رہا ہوں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبہ یوم غدیر خم فناد لہ بالولایت، ان کو غدیر خم کے دن معین کیا ولایت کے لیے۔ وقالا لیبلغ الشاہد الغائب،
اور یہ بھی کہا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک اس ولایت کو پہنچائیں. پھر امام نے کہا تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں، اب اردو والا پڑھ دیں جلدی جلدی، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے علم میں ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر علی سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اور فرمایا تم میرے بعد تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہو گئے. سامعین نے کہا بار الہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی تھا. اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تو اپنے ساتھ سوائے علی، ان کی زوجہ، ان کے 2 بیٹوں کے کسی اور کو نہیں لے کر گئے. سامعین نے کہا بار الہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی تھا. بس یہ مباہلہ کی بات آ گئی تو بتاتے چلیں. امام حسین علیہ السلام اس ذات مقدس کو کہتے ہیں کہ جو مباہلے میں شریک تھے اور رسول اللہ تنہا نصارہ اور نجران کو خطاب کرتے رہے کہ آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال کا مثل آدم ہے، جیسے آدم کو خدا نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ویسے عیسیٰ کو خدا نے بغیر باپ کے پیدا کیا. لیکن جب وہ کچھ سننے پہ تیار نہیں ہوئے تو خدا نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. دیکھیں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیں، اسلام کہتا ہے پہلے شرافت سے سمجھاؤ، نہیں سمجھتا ہے تو کہو آؤ نپٹ لیا جائے. ابھی تک رسول اللہ ان کو دلیل عقلی سے سمجھا رہے تھے لیکن یہ سمجھنے پہ تیار نہیں تھے. تو خدا نے کہا دیکھو یہ اس طرح سے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو بلاؤ کہ آئیں نپٹ لیا جائے. آؤ چلتے ہیں. ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجل لعنت اللہ علی الکاذبین. معلوم ہے رسول اللہ نے بعد میں کیا کہا جب مباہلہ ہو گیا؟ آپ لوگ عید مباہلہ مناتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی. میرے عزیزوں میں تو الٹا سوچتا ہوں، مباہلہ اگر ہو گیا ہوتا تو اسی دن نصارہ نجران کا خاتمہ ہو گیا ہوتا. پھر رسول اللہ نے بعد میں کہا کہ جتنے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا، ہو جانا بہتر تھا. نہیں ہوا یہ مجھے بہت اچھا نہیں لگتا لیکن رسول اللہ لے کر کے گئے. میرے عزیزوں آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ انوار خمسہ، ابھی تک رسول اللہ تنہا ان سے مناظرہ کر رہے تھے، یہ بات مان نہیں رہے تھے. اس دفعہ جو رسول سب کو لے کے چلے تو آگے وہ چمکتا ہوا چاند سا بچہ ہے جو آغوش میں ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ادھر سے نصارہ نے دیکھا، کچھ کہے بغیر انہوں نے کہا ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے، ان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہیں نہیں، اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلتا ہوا نظر آئے. میرے عزیزوں میں کہوں گا تم ہر نماز پڑھنے سے پہلے میں کہوں گا حسین ابن علی کو اگر پہچاننا ہے تو سنیں، اگر ان پانچوں میں سے صرف حسین نہ جاتے تو اس دن حقانیت اسلام کا اعلان نہ ہو پاتا. ان 5 فرد میں اگر تنہا حسین نہ جاتے تو اس دن مباہلہ کو جیت نہ پاتے. بس میرے عزیزوں میں جملوں کو یہیں پر کہنا چاہتا ہوں، حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ مسلمانوں کو ہر 5 وقتہ نماز میں کم سے کم 10 بار حسین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسین نے ایک مرتبہ مباہلے میں پنجتن کے ساتھ جا کر دین کو بچایا، ایک مرتبہ کربلا میں تنہا پنجتن بن کے دین کو بچایا.
ابن علی. اب یہیں پہ جملہ یاد آ گیا تو کہتا ہے چلو نہیں تو بھول جاؤں گا. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ لوگ یہ کیوں پوچھتے ہیں, یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں, جب سب نے بیعت کر لیا تھا تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کیا تھا تو سب نے کیا؟ جب حسین نے بیعت نہیں کیا تھا تو سب نے کیوں کر لیا؟ میں کہوں گا مولانا صاحب تھوڑا سا تنزل دیجئے اسی سوال کو, ذرا دو زینہ نیچے آئیے اور بعد وفات رسول یہی سوال کر لیجئے کہ جب علی نے بیعت نہیں کیا تھا تو سب نے بیعت کی. سوال کو ذرا سا تنزل دے دیجئے. تو جب امام نے کہا اس آیہ مباہلہ کے بارے میں کہ من اہل نجران الی المباہلہ لم یات الا بہی وبصاحبتہ وابنیہ قالوا اللہم نعم, سب نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس کے ابھی دیکھیے امام علیہ السلام ان سے قبول کروا رہے ہیں. یہ فن مناظرہ میں سے ایک فن یہ ہے کہ خصم سے بات کو قبول کروائیں, اور فن مناظرہ میں یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کو زیادہ بولنے نہ دیں, اس کے لیے عرصہ گفتگو کو تنگ کر دیں, وہ بولنے نہ پائے. کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے جنگ خیبر کے دن لشکر اسلام کا پرچم حضرت علی کے سپرد کیا اور فرمایا میں پرچم اس شخص کے سپرد کر رہا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ایسا حملہ کرنے والا ہے کہ کبھی پلٹتا نہیں ہے اور خدا قلعہ خیبر کو اس کے ہاتھوں فتح کرائے گا. سامعین نے کہا بار الہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی تھا. پھر امام نے گفتگو کو آگے بڑھایا. میدان منا کا خطبہ ہے. اتعلمون ان رسول اللہ بعثہ ببراءۃ وقال لا يبلغ عني الا انا اور رجل مني قالوا اللهم. کہا کہ کیا تم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ رسول اللہ نے مبعوث کیا؟ ہاں. کہا کہ میرا پیغام پہنچانے کا کام خود میرے یا ایسے شخص کے علاوہ کہ جو مجھ سے ہو اور کوئی انجام نہیں دے سکتا؟ سامعین نے کہا جانتے ہیں. اب اس کے بعد امام کہتے اتعلمون ان رسول اللہ, کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آن حضرت علی پر اپنے خاص اعتماد کی وجہ سے انہیں آگے بھیجتے تھے اور کبھی انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ اے میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتے تھے. سامعین نے کہا جانتے ہیں. اس کے بعد کہا اتعلمون ان رسول اللہ, پھر کہتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے علی و جعفر اور زید کے درمیان فیصلہ سناتے وقت فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور میرے بعد تم تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہو گئے. سامعین نے کہاں جانتے ہیں. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ علی ہر روز ہر شب تنہائی میں رسول اللہ سے ملاقات کرتے, اگر سوال کرتے تو نبی اکرم اس کا جواب دیتے,
اگر علی خاموش رہتے تو نبی خود سے گفتگو کا آغاز کرتے۔ سامعین نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کیا تم لوگ جانتے ہو، کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ نے اس موقع پر حضرت علی کو جعفر طیار اور حمزہ سید الشہداء پر فضیلت دی، جب حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے اپنے خاندان کے بہترین شخص سے تمہاری شادی کی ہے، اور جو سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے زیادہ حلیم و بردبار، سب سے زیادہ بڑھ کر علم و فضل کا مالک ہے۔ سامعین نے کہا ہاں ایک دو نہیں ہیں، 800 ہیں، اور سب گردن ہلا رہے ہیں ہاں ہاں ہاں، اس لیے کہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ خود صادق ہے، صدیقہ کا بیٹا ہے، اس کی نسل میں آنے والا صادق ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام، کہتے کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سید و سردار ہوں، میرا بھائی علی عربوں کا سردار ہے، فاطمہ تمام اہل جنت خواتین کی رہبر ہیں، اور میرے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سب نے کہا ہاں، سب نے کہا ہاں۔ اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں کہ ختم کب ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب آخری بات پڑھ دیتے ہیں، بات کو تمام، آپ کا وقت زیادہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں امام کہتے ہیں آخری بات جو فضائل کے حوالے سے بیچ کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں کچھ فراز کو، اس کے بعد جب امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل امام کی گفتگو اختتام کو پہنچنے لگی تو آپ نے سامعین کو خدا کی قسم دے کر اب پھر کہا، کیا کہا؟ انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ آن حضرت نے فرمایا جو یہ دعویٰ کرے، یا آپ لوگ کے کام کی بات سنا رہا ہوں، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ علی کا بغض اس کے دل میں ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ ایسا شخص جو علی سے بغض رکھتا ہو مجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ اب جو لوگ یہ کہیں کہ ہم تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کفایت نہیں کرے گا، یہ دیکھیں علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ اس وقت تصدیق پائے گا کہ جب علی سے محبت کر رہا ہو، اور علی سے محبت ہے یا نہیں یہ آزمانے کے لیے علی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہی چند کا نام لے لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کی محبت اس کے دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، جو حاضرین جلسہ ہیں ان کی دل آرزوؤں کو برلا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے منتقم خون حسین ابن علی ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔